السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوحہ میں اس وقت رات کے 7:30 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ شام سے آج کا دوسرا بلٹن سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی جانب سے شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی نماز جنازہ میں شرکت اور برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح سے تعزیت کا اظہار صرف دو طرفہ گہرے برادرانہ تعلق کی ہی عکاسی نہیں ہے، بلکہ یہ صاحب اسم امیر کی جانب سے شیخ صباح الاحمد کے ساتھ گہری وفاداری کی بھی عکاسی ہے کہ قطر نے شیخ صباح کو ہمیشہ ایک وفادار اور دانش مند کی حیثیت سے ہی جانا ہے، اور اب شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی وفات سے کویت میں ایک باب بند ہو گیا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی نے آج برادر ملک کویت کے امیر صاحب اسمو شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح سے صاحب اسمو شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ وہ جانے والے کو اپنی وسیع رحمتوں میں لیتے ہوئے اپنی جنتوں میں داخل فرمائے۔ نائب امیر نے کویت کے حکمران خاندان کے ممبران اور اعلیٰ اہلکاروں سے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے آج برادر ملک کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحمد الصباح کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور ان سے عظیم رہنما کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے کہ وہ انہیں اپنی وسیع رحمتوں میں لے لے اور حکمران خاندان اور برادر کویتی عوام کو صبر جمیل سے نوازے۔ قطر کی کابینہ نے بھی صاحب اسمو شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ شیخ صباح الاحمد حکمت و دانش مندی کی آواز اور قدروں اور اصولوں کی علامت تھے۔ وہ ہمیشہ بات چیت کی دعوت دینے والے تھے اور حق بات یہی ہے کہ وہ ایک غیر معمولی لیڈر اور رہنما تھے۔ انہوں نے علاقے میں امن، استحکام اور یکجہتی کے فروغ اور مشترکہ خلیجی عمل میں اضافے کے لیے اپنے افکار و خیالات اور دانش مندی کے ساتھ بھرپور جد و جہد کی ہے۔ انہوں نے عرب اور اسلامی امتوں کے مسائل اور پوری انسانیت کے مسائل کا پوری طاقت سے دفاع کیا ہے۔ اسی لیے وہ قدر و منزلت اور احترام کے اعلیٰ ترین مرتبوں کے حقدار پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں رحمت و مغفرت سے نوازے اور برادر ملک کویت اپنے امیر صاحب اسمو شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی قیادت میں امن و استحکام سے مالا مال رہے۔ قطری اور کویتی عوام کے خصوصی اور گہرے تعلقات کا اظہار اس طرح بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ قطر میں تمام مسجدوں میں صاحب اسمو شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر صاحب اسمو شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام حلف برداری کی مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور اس میں ان کی کامیابی اور برادر کویتی عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ شیخ صباح الاحمد رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد اب کویت نے صاحب اسمو شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی قیادت میں ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے اور امیر کویت نے اس عہدے کا آئینی اور قانونی حلف اٹھا لیا ہے۔ شیخ نواف الاحمد کویت کے 16ویں حکمران ہیں۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ اور وفاقی جمہوریہ نائجیریا کے صدر محمد بخاری کے نام قومی دن کے مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اسی طرح صاحب اسمو امیر نے ریپبلک آف سائپرس کے صدر نیکوس انسٹاسیادس کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی نے بھی عوامی جمہوریہ چین اور وفاقی جمہوریہ نائجیریا کے صدور کے نام ان کے ملکوں کے قومی دن اور ریپبلک آف سائپرس کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔
اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز ال ثانی نے بھی وفاقی جمہوریہ نائجیریا کے صدر محمد بخاری اور عوامی جمہوریہ چین کے وزیر اعظم لی کیکوانگ کے نام قومی دن کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں، اور ریپبلک آف سائپرس کے صدر نیکوس انستاسیادس کو یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ جمہوریہ سان مرینو کے لیے قطر کے غیر مقیم سفیر جناب عبدالعزیز بن احمد المالکی نے جناب الیساندرو کارڈیلی اور محترم میرکو ڈولچینی کی جمہوریہ سان مرینو کے کیپٹنز ریجنٹ کی تعیناتی کی تقریب میں شرکت کی۔ سفیر قطر نے شہر سان مرینو کے لبرٹی میدان میں منعقد کی گئی تقریب میں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی جانب سے دونوں نئے کیپٹنز کو مبارکباد اور نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا ہے، جس میں سان مرینو کے عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر کھیل اور ثقافت جناب صالح بن غانم العلی سے آج اٹلی کی نائب وزیر برائے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون محترمہ مرینا سرینی اور قطر میں اٹلی کے سفیر جناب الیساندرو پرونس نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں کھیل اور ثقافت کے مختلف شعبوں میں تعاون اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز ال ثانی کی صدارت میں کابینہ نے وزیر صحت سے ملک میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال معلوم کی اور کہا کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے کیے گئے احتیاطی اقدامات اور تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا جائے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری اور صحت کی عالمی تنظیم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھنوم نے قطر کے اس عالمی تنظیم کے درمیان تعاون میں اضافے، کووڈ-19 کی عالمی وبا کی تازہ ترین صورتحال اور 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے لیے 3 رکنی سمجھوتے کے ذریعے تعاون میں اضافہ کیا جائے گا۔ صحت کی عالمی تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل نے قطر کی جانب سے کووڈ-19 کی اس عالمی وبا کے دوران ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، دوسری تنظیموں اور کئی ملکوں کے ساتھ تعاون پر صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مزید 199 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 212 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 122,911 ہو گئی ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی آج کا دوسرا بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اگلا بلٹن کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، اور اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک۔